بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ومن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون صدق الله العظيم. گرامی قدر سامعین، مکہ کے مشرک نبیوں ولیوں کو بھی الہ سمجھتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے نبیوں ولیوں کے 360 مجسمے بت بنا کے بیت اللہ شریف میں رکھے ہوئے تھے. لات حبل عزا منات یہ سب اللہ کے ولی تھے. اسماعیل علیہ السلام کے مجسمہ انہوں نے بنا کے رکھا ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ بنا کے رکھا ہوا تھا. جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 8 سال بعد مکہ کے اندر فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے تو اللہ کے محبوب نے سب سے پہلے یہی کام کیا. کچھ نبیوں ولیوں کے مجسمے بنا کے رکھے ہوئے تھے جن کو الہ سمجھتے تھے، اپنے صحابہ کرام سے ان کو بیت اللہ شریف سے باہر گروایا اور ساتھ قرآن کی آیت پڑھی جاء الحق وزهق الباطل، کہ اب حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے. ان الباطل کان زہوقا، باطل نے مٹنا ہی ہوتا ہے، آخر مغلوب ہی ہونا ہوتا ہے، اس نے کامیاب نہیں ہونا ہوتا. اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں قل ارائیتم، ارائیتم کے لفظ ہے نا، اس کا معنی عربی میں اخبر نہیں ہوتا ہے کہ مجھے بتلاؤ، مجھے خبر دو. محبوب کہہ دو کہ اے مشرکو مجھے بتلاؤ، خبر دو. ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، اگر اللہ تمہاری قوت سماعت کو کھولے، چھین لے ایسے، وابصارکم، اور تمہاری قوت بصارت کو چھین لے، وختم علی قلوبکم، اور مور لگا دے تمہارے دلوں پہ، تمہاری قوت سماعت کو کیا کر لے، چھین لے، قوت بصارت کو بھی چھین لے، اور تمہارے دلوں پہ کیا لگا دے، مور، ٹھپا لگا دے. یاد رکھنا بھائیو، پیپسی کولا اس کی مور ٹوٹ جاتی ہے، مخلوق کی لگائی ہوئی مور ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اللہ کی لگائی ہوئی مور پوری دنیا بھی مل کے اللہ کی لگائی ہوئی مور کو توڑے نہیں ٹوٹے گی. اللہ کی لگائی ہوئی مور کو نبی نہیں توڑ سکے تو اور کہے توڑ سکتے ہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہے، کنان مشرک، نہیں کلمہ پڑھا، بیٹا نبی کا، کتنی نبی نے محنت کی کہ کلمہ پڑھ لے، نہیں پڑھا. اللہ کی لگائی ہوئی مور کو نہیں نبی توڑ سکا. نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ، نہیں مور توڑ سکا نبی. لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ، ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر کافر، اللہ کے محبوب کا چچا سکا حقیقی ابو لہب کافر، نہیں نبی مور توڑ سکا. اللہ کی لگائی ہوئی مور ہے، اللہ ہی توڑے، اللہ کی لگائی ہوئی مور کو کوئی نہیں توڑ سکتا. نبیوں نے کیا انہوں نے محنتیں نہیں کی، ان پہ بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی تبلیغیں فرمائی ہیں اور بڑی دعائیں کی ہیں، لیکن کلمہ اس نے پڑھا ہے جو اللہ کو منظور ہوا ہے. جو اللہ کو منظور نہیں ہوا اس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ کلمہ نصیب نہیں ہوا. حقیقی چچا ابو لہب نہیں کلمہ نصیب ہوا، اور ابشی کا کالا بلال ایسا کلمہ نصیب ہوا
کہ جب مکے کی گلیوں میں چلتے تھے تو حضرت بلال کے قدموں کی آواز جنت کی بہاروں میں پہنچتی تھی. بھائیو ہدایت اس کو نصیب ہوگی، کلمہ اس کو نصیب ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا. اللہ کو منظور نہ ہو، نبی جتنا مرضی تبلیغ کرے، دعا کرے، محنت کرے، جو مرضی کرو، اللہ کی لگائی ہوئی مور کو کوئی نہیں توڑ سکتا. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں کیا لگا دی ہے؟ موریں کھپے لگا دی. اللہ فرما رہے ہیں کہ محبوب ان سے پوچھو کہ اگر اللہ تمہاری قوت سماعت کو ختم کر دے، قوت بصارت کو ختم کر دے، تمہارے دلوں میں کیا لگا دے؟ اللہ مورے لگا دے، تو پھر کیا من الہ غیر اللہ یاتیکم بی، اللہ کے علاوہ اور کون الہ ہے جو تم کو یہ چیزیں عطا کرے؟ نہیں سمجھے؟ اگر اللہ یہ قوت سماعت چھین لے، قوت بصارت ختم، دلوں میں مورے لگا دے، کچھ سمجھ ہی نہ سکو، اللہ کے علاوہ اور کون الہ ہے بتلاؤ، نام لو اس کا. یہ اللہ کی چھینی ہوئی چیزیں تم کو واپس دے دے، بتلاؤ، نام لو. کو نبی ہے، ولی ہے، کو فرشتہ ہے، کو پیر فقیر، کون ہے بتلاؤ. یہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ الہ وہ ہوتا ہے، لفظ الہ کا ایک ہی معنی نہیں، قرآن کے اندر متعدد معنی بیان ہوئے لفظ الہ کے. یہاں لفظ الہ کا معنی پتہ لگ گیا. الہ وہ ہوتا ہے جو قوت بصارت عطا کرے، قوت سماعت عطا کرے، جو دل کو دھڑکنے عطا کرے، وہ الہ ہوتا ہے. تو جو قوت سماعت عطا نہ کر سکے، قوت بصارت عطا دل کو دھڑکنے نہ دے، وہ الہ نہیں ہو سکتا. الہ وہ ہے جو چیزیں عطا کرے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے محبوب نے بھی صفا کی بلندی ہوئی مکے والوں کے سامنے یہی فرمایا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. بس اتنا جملہ فرمایا کہ مکے والوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ پڑھ لو، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے. لا الہ الا اللہ. اللہ کے محبوب نے ساری زندگی پھر کلمے کی دعوت دی. جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہونے لگے تو یہی فرمایا، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. لوگوں کو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں. موت کی بڑی سختیاں ہوتی ہیں. اور قرآن میں ہے الہکم الہ واحد، تمہارا الہ کیا ہے؟ ایک ہے الہ، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں. الہ کیا ہے؟ ایک ہے. وہ کون ہے؟ اللہ الہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. سب کو نہ کوئی نبی، نہ ولی، نہ پیر فقیر، نہ فرشتہ، کوئی الہ نہیں. کون الہ ہے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین و آسمان میں کئی الہ ہوتے تو فساد ہو جاتا. زمین و آسمان جھگڑا ہوتا، فساد. کئی الہ ہوتے. ایک الہ کہتا کہ ہوا اس طرف سے چلے گی، دوسرا کہتا میں نے ادھر چلانی ہے بھائی، تیسرا کہتا ادھر سے چلے گی، چوتھا کہتا ادھر سے چلے گی جی، پانچواں کہتا میں اتوں چلانی ہے، ایک کہتا ٹھنڈی ہوا چلانی میں، ایک کہتا میرا تو موڈ ہے میں گرم ہوا چلاؤں گا، ایک کہتا میں چلانی ہی نہیں. کیا ہوتا؟ لڑائی ہوتی. کیوں جی؟ جھگڑا ہوتا، لڑائی ہوتی. ایک کہتا بیٹا پیدا ہوگا، دوسرا کہتا نہیں نہیں بیٹی ہوگی، تیسرا کہتا کچھ بھی نہیں ہوگا، چوتھا کہتا میں خسرا جمنا ہے، پیدا کرنا ہے. کیا ہوتا؟ لڑائی ہوتی، جھگڑا ہوتا. ایک کہتا دن ہوگا تو کہتے نہیں رات ہوگی، ایک صبح ہوگی، شام ہوگی. رولا پڑ جاتا، اتنے الہ ہوتے، لڑائیاں ہوتی. لڑائی کیوں نہیں کہ الہ کیا ہے؟ الہ ایک ہے. الہ ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے. لفظ الہ کے یہاں مان کا پتہ چل گیا نا، پیچھے مانے لفظ الہ کے مانے بیان ہوئے ہیں کہ جو قوت سماعت عطا کرے، کان عطا کرے. یہ کان کس نے دیے ہیں؟ ایک فیکٹری بن دینے کان یا کارخانے لگے فیصلہ آباد میں کپڑے بن دے، بھانڈے بن دے. کون بناتا ہے اس کو؟ فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں اللہ نے بنائے ہیں یہ کان. اور کانوں کی جگہ کان لگائے ہیں، جہاں لگنے تھے وہیں لگائے ہیں. یہی لگنے تھے، بس یہی ان کی جگہ ہے، کوئی اور جگہ ان کی ہے ہی نہیں. آنکھوں کی جگہ کیا لگائی ہے؟ یہاں کی یہی لگنی تھی. اوپر لگ جاتی ہیں آنکھیں، پیچھے لگ جاتی ہیں. مولوی صاحب گر جائے نظر پیچھے آ رہے ہیں. اللہ نے جو بھی بنایا کیا بنایا؟ درست بنایا ہے، صحیح بنایا ہے، ذرہ برابر کمی بیش نہیں ہے. آنکھیں یہی لگنی تھی، کان یہی لگنے تھے، زبان یہی لگنی تھی، دل دماغ یہی ہونا تھا. پیسے نہیں اللہ پاک نے آپ سے ان کے مانگے بھی نہیں آپ نے.
مانگے بھی نہیں، مفت عطا کر دی اللہ پاک نے اتنے کان. کروڑوں روپے یورپ کے سائنسداں اکٹھے ہو جائے کان دے سکتے ہیں؟ یاد دے سکتے ہیں؟ دل دماغ دے سکتے ہیں؟ اللہ پاک کی عطائیں ہیں بھائی، اللہ پاک کی عطائیں ہیں. بن مانگے فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں دیے لگائے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا اگر اللہ تمہارے کانوں کی سماعت ختم کر دے، آنکھوں کی بصارت ختم کر دے، تمہارے دلوں پہ اللہ مورے لگا دے، کچھ سمجھ نہ سکو کون ہے اللہ کے علاوہ الہ جو تم کو یہ چیزیں دے. اللہ ہی دے سکتا ہے، لے کے بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. اگر اللہ کانوں کو چھین لے، کھولے، بس ختم. دسو اللہ کا پوچھ رہے بتلاؤ تو صحیح، تمہیں کون دے گا؟ کسی نبی کا نام لے دو، کسی ولی کا، فرشتے کا نام لو، کون ہے وہ تم کو دے گا؟ کوئی نہیں دے سکتا. بھائیو آنکھیں اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے کہ نا؟ جن کی نہیں ہے ان سے پوچھو یہ آنکھیں کیا ہیں. کان اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، جن کے کان نہیں ان سے پوچھو کان کیا ہے. سب نعمتیں، ہاتھ پاؤں جی. یہ دند ہے ٹوٹ جائے، لگ ہی نہیں سکتا ایسا دند، لگا دیتے ہیں ایسا نہیں لگے گا. ایک بال تک یہ اللہ کی نعمت ہے. ما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے کس کی طرف سے ہے؟ اللہ. ایک وجود کا بال یہ بھی اللہ پاک کی عطا ہے، یہ بھی اللہ پاک کے علاوہ کسی نے نہیں دیا. یہ سب اللہ پاک کے کرم ہے بھائی، اللہ پاک کے سب انعام ہے. اللہ اکبر. فرمایا اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، لوگو اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے. لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہیں کان عطا کیے، آنکھیں عطا کی، دل عطا کیا. لعلکم تشکرون، تاکہ مالک کا شکر ادا کرو. اور ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کان اور آنکھیں اور دل، ان کے متعلق سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. کان کہاں استعمال کی، آنکھیں کہاں استعمال کی، بول دل دماغ سے کیا کام لیا. اللہ بھائی فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ پاک کان اور آنکھیں لے دلوں پہ مورے لگا دے، اللہ کے علاوہ کون الہ ہے جو تم کو یہ چیزیں عطا کرے؟ بتلاؤ. انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون. محبوب دیکھو ہم کیسے پھیر کے مختلف طریقوں سے کھول کے توحید کے دلائل بیان کرتے ہیں. اپنی توحید کے دلائل بیان کرتے ہیں ہم کس طرح. اللہ پاک نے قرآن کے اندر کہیں خوشخبری کے ساتھ توحید کے دلائل بیان فرمائے، کہیں ڈراوے کے ساتھ توحید کے دلائل بیان فرمائے، کہیں پہلی قوموں کے احوال بیان کر کے اللہ پاک نے توحیدی دلائل بیان فرمائے، اور کہیں نقلی دلائل دیے، کہیں عقلی کہیں مثالیں دے کہ اللہ پاک نے مسئلہ توحید سمجھایا قرآن کے اندر. لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ ثم هم یصدفون، پھر بھی مشرک اللہ کی توحید سے اعراض کرتے ہیں، مانتے نہیں بدبخت. اتنے دلائل کے ساتھ اللہ نے مسئلہ توحید سمجھایا، پھر بھی یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پاک کی توحید کو قبول نہیں کرتے، اعراض کرتے ہیں. عقیدہ توحید یہ سب نبیوں کی مشترکہ محنت ہے، مشترکہ دعوت ہے سب نبیوں کی. سب نبیوں نے عقیدہ توحید بیان فرمایا ہے. یہ جڑ ہے، یاد رکھنا، یہ بنیاد ہے. جڑ ہوگی تو اوپر شاخیں بنے گی، درخت بنے گی. جڑ ہی نہیں ہے، اوپر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. بنیاد ہے تو عمارت ہے، بنیاد ہی نہیں ہے، عمارت کہاں سے بنا لو گے؟ یہ بنیاد ہے عقیدہ توحید، جڑ ہے. اگر یہی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. یاد رکھنا یہ مومن کی دولت ہے، عقیدہ توحید مومن کا سرمایہ ہے. جس کے پاس عقیدہ توحید ہے سب کچھ ہے. عقیدہ توحید ککھ نہیں بلے، کوئی نہیں بولے نہیں پہنا، پڑھی جاؤ جتنی مرضی نمازا، جتنے مرضی حج کری عمرے کر، عقیدہ توحید نہیں ہے. اگر شرک بھی ساتھ کر رہے کچھ بھی نہیں ہے. شرک والی عبادت نہ اللہ قبول کرتا، نہ شرک والا ایمان اللہ قبول کرتا، نہ شرک والی اللہ عبادت قبول کرتا ہے. اللہ ایمان بھی خالص قبول کرتا ہے، عبادت بھی خالص قبول کرتا ہے. یاد رکھنا ملاوٹ والی چیز کو اللہ پسند، ہم نہیں پسند کرتے، کہا تو رہے ہم ملاوٹ والی چیزیں ہم پسند نہیں کرتے، ہم پسند نہیں کرتے. اللہ بات غیرتوں والا ہے. انا اغیر منکم واللہ اغیر من اللہ، سب سے زیادہ غیرت مند میں ہوں اور مجھ سے زیادہ غیرت مند کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ غیرتوں والا ہے، وہ شرک برداشت نہیں کرتا. قل ارائیتکم، بابو ان سے پوچھو، سوال کرو. ان اتاکم اللہ عذاب، اتاکم اللہ، ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ،
اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کا عذاب ایک ہی طرح کا نہیں، تو اللہ کے عذاب کی مختلف قسمیں ہیں، قسم قسم کے اللہ پاک کے بعد عذاب ہے۔ اللہ کا عذاب آ جائے بغتۃ، اچانک آ جائے، پتہ بھی نہ چلے، اچانک آ جائے، کھڑے ہو اللہ کا عذاب آ گیا، بیٹھے ہو اللہ کا سوتے ہو، چل پھر رہے ہو اللہ کا عذاب آ گیا، او جہرن، یہ سامنے سے آ جائے، پتہ چلا کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، پتہ چلا کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اچانک آ جائے یا سامنے سے آ جائے۔ اس اللہ اس کا معنی کرتے ہیں بغتۃ سے مراد رات کو آ جائے، او جہرن سامنے سے دن کو آ جائے، دن کی روشنی عذاب آ جائے۔ هل يهلك الا القوم الظالمون، نہیں ہلاک کی جائے گی مگر ظالم قوم، وہ مرے گی۔ اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یا سامنے سے آ جائے، کون ہلاک ہوں گے؟ ظالم قوم، وہ مرے گی، ایمان والے بچ جائیں گے۔ اور اللہ نے بچایا ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کو عذاب آیا، ایمان والے تھے جو کیا تھے بچ گئے، کشتی کچھ بھی نہیں کہا پانی نے، باقی ساری قوم پہاڑ پتھر ہر شے ڈوب گئے، کشتی 6 مہینے نوح علیہ السلام کی چلتی رہی، کچھ بھی نہیں کہا۔ ہود علیہ السلام کی قوم پہ ہوا کا عذاب آیا، ہود علیہ السلام بھی وہی تھے، ان کو ساتھ جو مومن تھے وہی تھے، ہوا نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ سب برباد کر دیا۔ صالح علیہ السلام کی قوم پہ چیخ کا زلزلے کا عذاب آیا، ایمان والے بچ گئے، ظالم تھے وہ برباد ہو گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو زیر و زبر کر دیا گیا، لوط علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا، ساتھ ان کی ایمان والوں کو بچا لیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، شعیب علیہ السلام جو مومن تھے وہ بچ گئے، باقی سب برباد ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی کے دور میں جتنے بھی اسلام کے قرآن کے مخالف سے یہودی نصرانی مکے مشرک یہ سب مر گئے، برباد ہو گئے، سب صفایا کر دیا اللہ پاک نے۔ ایمان والوں کو اللہ پاک نے غلبہ عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی ایک تھے، یہ کتنے تھے؟ یہ لاکھوں تھے، یہودی نصرانی مکے عرب کے مشرک کتنے تھے؟ یہ تھے۔ اللہ کے نبی ایک اٹھے کلمہ لے کے، قرآن لے کے، ہے جی، ایک سے پھر 4 بنے، 4 سے پھر 45 بنے، 82 بنے، پھر بڑھتے 1,24,000 صحابہ بن گئے، وہ ختم ہو گئے، اللہ نے برباد کر دیا ان کو اللہ نے کامیاب کر دیا۔ اور اگر بالفرض کسی مسئلے کے تحت کوئی مومن بھی عذاب کی زد میں آ جائے، تو کافروں مشرکوں میں عذاب آتا ہے، مومن بھی بساؤ کا زد میں آ جاتے ہیں، جیسے سیلاب آ گیا، ایمان والے بھی جھگڑے گئے، اور کوئی زلزلے پڑ گئے، زلزلہ آ گیا، کوئی اوڑے پڑ گئے، بے موسمی بارشیں آ گئی، فصلوں کو بھی باری، ایمان والے بھی اگر بالفرض ایمان والے اس عذاب کی زد میں آ جائیں دنیا میں جو کافروں پہ آتا ہے، لیکن دن قیامت کے اللہ کے عذاب کی زد میں نہیں آئیں گے، دن قیامت کے اللہ بچا لے گا، دن قیامت کے ظالم ہے وہی اللہ پاک کے عذاب کی زد میں آئیں گے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے بنا کر اور ڈرانے والے بنا، بس یہ کام ہے، یہ بھی میرے حکام کے ساتھ لوگوں کو خوشخبری دو، اللہ پاک حکموں پہ عمل کرو گے تو یہ خوشخبری یہ ہے، بغاوت کرو نافرمانی پھر ڈراؤ، یہ کام ہے نبیوں کا، ہے جی۔ اور رزق دینا، اولاد دینا، ملا کے پالنا دے لڑ لگیاں، بردو جولی میری یا محمد، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم لگیاں نے موجہ لائی، یہ کام نہیں نبیوں، یہ کام اللہ کے سارے بھائی، یہ شرک ہے کر رہے ہمارے لوگ۔ سب لوگ مدینے آتا کرو، میں کون سا بلاتا ہے مدینے؟ نبی ابو جہل کو بلا رہے تھے، آئی نہیں، ابو جہل بلا نہیں رہے تھے، ابو لہب کو بلایا نبی نے، دعوت دی، سب بڑے بڑے کافر بلا رہے تھے، وہ آئے ہی نہیں نبی کے پاس، کون بلاتا ہے مدینے؟ سب لوگ مدینے آتا کرو مہربانی، یہ کہتے ہیں لوگ، مدینے بلا لو ہم کو۔ یہ سب قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے بھائی، قرآن لوگ سمجھتے، مول صاحب سمجھاتے ہیں قرآن، تو یہ شرک والے عقیدے نہ بنتے ہیں، قرآن بند کر دیا، شرکیہ عقیدے بن گئے لوگوں کے۔ اگر آج بھی قرآن پہ کٹھے سارا شرک ختم ہو جاتا ہے، ساری بدعت، یہ میلے وہ سکھ والی سب ختم ہو جاتی ہے قرآن سے، قرآن تو رد کر رہا ہے، شرکیہ الفاظ بیان کر رہے ہیں۔ ایک نظر کرم کی کر دو شاہ جیلانی، یہ ہو رہا ہے، مسجدوں میں سے آوازیں آ رہی ہیں، لاؤڈ اسپیکروں میں سے۔ نظری کرم کی نظریں کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیل، اے شیخ عبد القادر جی اللہ کے لیے کچھ دے، زیادہ لگتے اللہ کے لیے کچھ کیا دیں گے؟ وہ آپ اللہ کے فقیر تھے، موت آ گئی قبر میں چلے گئے، کیا دیں گے تم؟
جو زندہ اللہ ہے، زندہ ہر شے جو اس سے کوئی سوال اسے نہیں مانگا جا رہا. اس پہ موت آ گئی جو خالی ہاتھ دنیا چلے گا اسے مانگ رہے. اندازہ لگائیں قرآن سے کس طرح ٹکرا رہے ہیں. نہیں بھیجا ہم نے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے بنا کے اور ڈرانے والے. ہم نے رسولوں کو اس لیے نہیں بھیجا کہ لوگوں کی مشکل کشائیاں کریں، حاجت روائیاں کریں، ہدایت دیں لوگوں کو جن کو اللہ نے ہدایت دیتا، یا لوگوں کے فرمائشی موجے پورے. اس لیے نہیں، بس صرف یہ ہے کہ لوگوں کے آتے بشارتیں دیں، ڈرائیں. من آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو ایمان لایا کفر شرک کو چھوڑ کے جو ایمان لے آیا، واصلح اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان پہ دن قیامت کے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اور لوگوں کو خوف ہوگا کہیں پکڑی نہ جائیں، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. اور یہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. کچھ لوگ غمگین بھی ہو رہے ہوں گے دن قیامت. اور نمازیں پڑھ لیتے، تجدید پڑھتے، قرآن پڑھتے اور عبادت کرتے تاکہ اور اللہ کے یہاں سے دل ملتا. غم کر رہے ہوں گے، ان کو غم بھی نہیں ہوگا. والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون. اور وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، پہنچے گا ان کو عذاب جو تھے وہ نافرمانی کرتے. دن قیامت کے جن لوگوں نے دنیا میں قرآن کی تکذیب کی، انکار کیا، قرآن سے دور رہے، قرآن کو پسند ہی نہیں کیا، پھر دن قیامت کے پتہ چلے گا کہ قرآن سے دوری کا قرآن سے دور ہو کر ملتا کیا ہے، نتیجہ کیا، رزلٹ کیا نکلتے ہیں. دن قیامت کے پتہ چلے گا. کہہ رہے اللہ پاک الذین کذبوا، جن لوگوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، نہیں پسند کیا، نہیں قبول کیا، دور رہے، کیا ہوگا؟ یمسهم العذاب بما كانوا. دن قیامت ان کو عذاب پہنچے گا جو نافرمانی بغاوت کرتے تھے، قرآن سے دور رہتے تھے، قرآن کو پسند نہیں کرتے تھے، قرآن کے درس کو پسند نہیں کرتے تھے. یہ سب اس کی ادر چیزیں ہیں. دن قیامت میں پتہ چلے گا کہ قرآن سے دور ہو کر کتنے برباد ہو گئے. ہاں جی، کتنا نقصان ہو گیا قرآن سے دور. یہ دن قیامت میں پتہ چلے گا. بھائی مکہ کے مشرک یہ کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہمارے لیے ساری زمین کے خزانے جمع کر دو، پھر کلمہ پڑھا گے. جی دباؤ نہ پڑھو تھی، پھر کیا نہیں پڑھو گے تم کلمہ، پھر کلمہ پڑھیں گے ہم. یار ایک مطالبہ ان کا یہ تھا کہ جو آئندہ آنے والے حالات و واقعات ہیں ان کے متعلق ہمیں بتلاؤ کہ ان حالات و واقعات میں ہمارا نفع یا نقصان ہے. یہ دسو ہی سر، یہ تو رسول بننا ہے. تیسری بات یہ کہتے تھے کہ آپ ہی ہماری طرح پیدا ہوئے ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، جو ہماری طرح پیدا ہو کھائے بھی وہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ اگر رسول اللہ نے بھیجنا ہوتا تو کوئی فرشتے کو رسول ہماری طرف بنا کے بھیجتا. یہ تین سوال تھے. اللہ تعالیٰ نے تینوں سوالوں کو یہاں جواب دیے ہیں. قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ. محبوب کہہ دے میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. تو کہتے تھے نا خزانے جمع کر دو. کیا ان کو میرے نبی کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں. قرآن دیکھو بھائی، میں دیکھ لو ترجمہ، کسی اور قرآن دیکھ لو ترجمہ کیا مانا ہے. کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس کیا ہے اللہ کے خزانے. میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہے. اللہ کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہے، میرے پاس ہے اللہ کے خزانے. ایک اور مقام پہ للہ خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ ایک اور مقام پہ ام من شیء الا عندنا خزائن، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں. ما ننزلہ الا بقدر معلوم، ہم اندازے کے مطابق ان خزانوں میں سے نازل کرتے ہیں. پڑھو قرآن، دیکھو قرآن کہہ کہ ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں. اللہ فرما رہے ہیں عزت کے خزانے ہمارے پاس ہیں، دولت کے خزانے، اولاد کے خزانے، صحت کے، علم کے، مال و ہر شے کے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ ہمارے کسی کے پاس نہیں ہے، نہ نبی ولی نہ پیر فقیر. ام من شیء الا عندنا، ہر چیز ہمارے پاس ہے. تو وہ ما ننزلہ الا بقدر معلوم، پھر اندازے کے مطابق ہم دیتے ہیں کہ کس کی کتنی بگڑی بنانی ہے. یہ کہتے ہیں بگڑی بنا دو، مکی مدنی در پہ بلا لو. کس کی کتنی بگڑی ہم بناتے ہیں. بگڑیے سوکھی ہری ہم کرتے ہیں، کھوٹی کھری ہم کرتے ہیں، اندازے کے مطابق کرتے ہیں. کس کو کتنی اولاد دینی ہے، کس کو کتنا رزق دینا ہے، کتنی عزت، کتنی شفا، کتنا، یہ سب جو دینا ہے ویسے نہیں ہم دے دیتے، نہیں اندازے سے دیتے ہیں. دیکھا نہیں کسی کے ایک بچہ ہوتا ہے، کسی کے دو ہوتے ہیں، کسی دو درجن، کسی کچھ بھی نہیں. یہ پیدا اندازے سے آ رہی ہے اولاد. کئی صحت مند ہوتے ہیں، بڑے طاقتور ہوتے ہیں، کہ کم صحت ہوتی کم کہ ویسے ہی ہوتے ہیں بیچارے، مریض سے ایسے بھی ہیں.
قد و قامت کے لحاظ سے فرق ہے ہمارے اندر، دماغ کے لحاظ سے فرق ہے، کسی میں تھوڑے پیسے، کسی میں زیادہ پیسے، کسی کی بہت عزت، کسی کی، یہ سب کے اندازے کے مطابق دیتے ہیں، ویسے نہیں مل رہی چیزیں کہ کس کو کتنی عزت دینی ہے، کتنی سے شفا، کتنا، یہ سب اندازے ہم دیتے ہیں، کوئی اور نہیں لوگوں دیتا۔ اللہ قول لکم انی خزائن، بابو کہہ دے میں نہیں کہتا تمہارے لیے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہیں، اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہی ہیں۔ دوسری بات، اللہ عالم الغیب، میں غیب بھی نہیں جانتا۔ اب کیسی ہے تعلیم ہے، میں غیب کو بھی، یہ تو ہے ایک یہاں ہی جملہ، میں غیب نہیں جانتا کہ 9ویں پارے میں آتا ہے، لو کنت عالم الغیب، اگر میں غیب جانتا ہوں تو لستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، کہ میں بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، مجھ کو تکلیف نہ آتی، مجھے پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ تکلیف والا کام ہے، تکلیف آئی نہ لگے تو کتنی پریشانی آئی۔ دو لفظ آئے ہیں دو جگہ کہ میں غیب نہیں جانتا۔ اب قرآن کی کسی آیت کا یہ جملہ نہیں ہے کہ میں غیب جانتا ہوں، کسی آیت کا یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ ترجمہ ہے تو کا جو کہ میں غیب نہیں جانتا، میں عالم الغیب نہیں، میں غیب دان، یہ کسی قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں 6600 آیتوں میں سے کہ میں غیب دان ہوں، میں غیب جانتا ہوں، یہ کہیں ہے ہی نہیں۔ عالم الغیب کون ہے؟ عالم الغیب، غیب کو جاننا، غیب داں ہونا، یہ کسی نبی کی صفت، ولی فرشتے کی صفت نہیں ہے، یہ کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اگر آدم علیہ السلام جانتے یہ شیطان ہے، دھوکہ دے رہا مجھ کو، تو دھوکہ کھاتے تھے اسے؟ کیوں جی؟ اگر یہاں آگے وہ گئے دھوکہ دے، ہمیں پتا چلے یہ تو ہمیں گھر سے ہی دلوا دے گا، اس کی بات پہ عمل کیا، کپڑے بھی نہیں رہن دینے، تو اس کی بات مانے گا آدمی؟ اس لیے دھوکہ کھا گیا۔ آدم علیہ السلام عالم الغیب نہیں، سامنے ہے، سامنے آگے دھوکہ دے رہا ہے، دل کی بات کا پتہ نہیں چل رہا، یہ نہیں پتا کہ اوپر سے کیا ہے، زبان پہ کیا ہے، اندر کیا دل میں اس کے، بس یہی سمجھے جو کہہ رہا ہے وہی اس کے دل میں بات ہے۔ اللہ، اگر یعقوب علیہ السلام، وہاں بیان ہوا رہا ڈالی میں، سورہ یوسف چل رہی ہے الحمدللہ، عالم الغیب ہوتے تو بیٹے دھوکہ دے سکتے تھے، دھوکہ دے کے یوسف علیہ السلام کو لے جا سکتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام پتا ہوتا ہے یہ بیٹے میرے مجھ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جو بول رہے ہیں ڈرامہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں اسے کھائے گا پیے گا سیر کرے گا تو خوش اندر جا کے، یہ پتا ہوتا تو کبھی بھی یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام بھائیوں کے سپرد نہ، اس لیے بھیج دیا کہ عالم الغیب نہیں تھے یعقوب علیہ السلام۔ دادا لگائیں نبی کے گھر میں، یعقوب علیہ السلام نبی ہے کہ نہ بھی؟ کیوں جی؟ یعقوب علیہ السلام نبی ہے، یوسف علیہ السلام، یا نبی کے گھر میں نبی کے خلاف نبی کے بیٹے مشورہ کر رہے ہیں، نبی کو نہیں پتا، نبی گھر میں مشورہ ہوا ہے نا، یہ اس کو قتل کر دیں گے دوسروں کو، یا کیا کریں گے، کنویں میں گرا دیں گے، یہی مشورہ بنا کے بات پکی کرے، بھاگ پاس آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ابا جی اس کو ہمارے ساتھ بھیجو، یہ کھائے پیے گا، جنگل میں سیر کرے گا، تفریح کرے گا۔ تو یعقوب علیہ السلام علم ہوتا یہ تو کنویں میں گھیر دیں گے، اس کی بجائی میں 40 سال رو رو کے آنکھوں سے اندھا ہونا پڑے گا، تو کبھی بھی یعقوب علیہ السلام بیٹوں کی خدمات کر کے دوسرے السلام بھائیوں کے ساتھ نہ بھیج، اس لیے بھیجتی ہے کہ عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ نبی کے گھر میں نبی کے بیٹے خلاف مشورہ کر رہے ہیں، نبی کو کوئی پتہ نہیں، اور نبی کو گھر کی بات کا نہیں پتہ، باہر کی بات کا پتہ کیسے چل سکتا ہے؟ نہیں عقیدہ بنا بھی، نبی کو گھر کی بات کا نہیں پتا، بیٹے گھر میں ہی مشورہ کر رہے ہیں، نہیں پتا چلا، نبی کے بیٹے خلاف کر رہے ہیں، تو نبی کو گھر کی بات کا نہیں پتا تو باہر کی بات کیسے پتا چلتا؟ تیری میری بات کیسے؟ ہاں، اگر اللہ نبی ولی کو بتلا دے پھر نبی کو عرش کی بات نہیں پتا چل جاتا ہے، فرش کی بات نہیں پتا چلتا ہے۔ یہ سارے کمال کس کے ہیں؟ نہ بتلائے تو نبی کو سامنے بڑی چیز کا پتہ نہیں چلتا، بتلانے بھی آئی اللہ تو پھر سینکڑوں میل سے کرتا لے کے یوسف علیہ السلام کہاں سے چل رہا ہے، فرما رہے انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور نہیں بتلایا اللہ پاک نے 3 میل کنویں میں گرے پڑے تھے گھر سے، 3 میل اللہ پاک نہیں بتلایا، 3 میل سے نہیں پتا چلا، جب اللہ نے بتلا دیا سینکڑوں میل سے بتلا دیا۔ اس لیے بھائیو عقیدہ رکھو، نبی ولی کو اللہ پاک غیب کی بات بتلائے تو پتہ چلتا ہے، نہ بتلائے تو پتہ نہیں چلتا۔ ولا اقول لكم انی ملک،
اور یہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں فرشتہ ہوں، لیکن کیا کہا هل كنت الا بشر رسولا، اور لوگوں میں بشر ہوں، انسان ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. یہ 15ویں آیت میں آتی ہے میں بشر ہوں، انسان ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اس چیز کی اتباع کرتا ہوں جو چیز میری طرف وحی کی جاتی ہے. میں تو قرآن کی اتباع کرتا ہوں، قرآن کوئی پڑھتا ہوں، قرآن کوئی سمجھتا ہوں، قرآن پہ عمل کرتا ہوں. تو بھائیو نبی بھی قرآن کی تابع ہے کہ نا؟ ان اتبع الا ما یوحی، نہیں اتباع کرتا ہوں اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے. قرآن جو آ رہا ہے میں اس کی اتباع کرتا ہوں. نبی بھی قرآن کے پیچھے، حدیث بھی قرآن کے پیچھے، اور صحابی، تابعی، تبع تابعی، امام، مجتہد، فقیہ، فقہ، سب مولوی کس کے پیچھے؟ قرآن کے پیچھے. قرآن سب سے آگے ہے. انہ لقول فصل، قرآن قول فصل ہے، قرآن حتمی بات ہے، قرآن آخری بات، فیصلہ کن بات ہے. جہاں قرآن آئے سب باتیں ختم ہو جاتی ہیں. یو انہ لقرآن کریم، قرآن کوئی میں کتاب نہیں، قرآن عزت والی کتاب ہے. قرآن کیا ہے؟ عزت والی. لم یجعل لہ عوجا، قرآن میں کوئی کجی نہیں، ٹیڑھا پن نہیں کہ کس کو سمجھ نہ آئے. قرآن سب کو سمجھاتا ہے. مکے کے مشرک سمجھتے تھے نا قرآن، اس لیے مخالفت کرتے تھے. انہیں سمجھ نہ آتا قرآن تو کہتے مخالفت کرتے. قرآن سب کو سمجھاتا ہے، قرآن آسان کتاب ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ کہہ دو کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھا اور دیکھنے والا برابر، یا اندھے سے مراد کافر ہے، مشرک ہے، اور دیکھنے والے سے مراد مومن ہے، موحد ہے. کہ جس طرح کافر اور مومن برابر نہیں، جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اس طرح کافر، مومن اور مشرک، موحد آپس میں برابر نہیں ہے. افلا تتفکرون، کیا تم فکر نہیں کرتے؟ اور فکر کرو، غور کرو، کفر کو چھوڑ کر، شرک کو چھوڑ کر مومن بن جاؤ، موحد بن جاؤ، دنیا اور آخرت آباد ہو جائے گی. وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، اور ڈرائیں آپ بھی ساتھ اس قرآن کے. بابو ڈرائیں آپ لوگوں کس کے ساتھ ہے؟ بھی، یہ ضمیر کدھر جائے گی؟ کس کے ساتھ ڈرائیں؟ اس قرآن کے ساتھ ڈرائیں. نبی کے حکم ہے تو ہم کو بھی کیا حکم؟ جو نبی کو حکم، امتی کو وہی حکم ہوتا ہے. تو ہم کو بھی قرآن کے ساتھ ڈرانا چاہیے، قرآن کی تبلیغ، قرآن کی اشاعت، قرآن کی باتیں کرنی چاہیے. ڈرا ان کو محبوب اس کے ساتھ، قرآن کے ساتھ. اللہ کے محبوب نے بڑے بگڑے ہوئے معاشرے کو اور بہت برے معاشرے کو قرآن سے ڈرایا ہے. جب اللہ نے بھی ڈرایا، اللہ پاک نے بگڑا وہ معاشرہ صحیح کر دیا. صحیح ہو گئے لوگ. یہ سب لوگ ادھر سے ہی آئے ہیں جتنے بھی تھے صحابہ کرام کو، چند صحابہ جو شرک نہیں کرتے تھے، باقی ادھر سے ہی سارے آئے، نکل کے آتے گئے اور مسلمان ہوتے، قرآن قبول کرتے گئے، نبی کی سنت قبول کرتے گئے، اور ہمیں چڑھتا گئے ان پہ، اللہ کے یہاں مقبول ہوتے گئے. سب ادھر سے ہی آئے ہیں. ڈرا ان کو ساتھ اس کے، اس قرآن کے. میرے بھائیوں قرآن وہی ہے کہ نا؟ وہی ہے قرآن. اور قرآن میں اثر بھی وہی ہے. آج بھی قرآن میں کشش ہو، کوئی بیان کرنے والا ہو صحیح، تو انشاءاللہ قرآن کھینچتا ہے. اللہ نے کش رکھی ہے قرآن کے. شاہ عبد العزیز بہت دیر بھی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے. ان کے پاس ایک عیسائی پادری انجیل لے کے آ گیا. کہنے لگا جی شاہ صاحب آج فیصلہ ہو جائے. کیا فیصلہ؟ کہ ہم کہتے ہیں انجیل سچی، تم کہتے ہیں قرآن سچا ہے. ایسے کرتے ہیں کہ آگ جلاتے ہیں، ہم انجیل کو آگ میں ڈالیں گے، تم قرآن کو آگ میں ڈالو. جس کی کتاب سچی ہوئی بچ جائے گی، جس کی کتاب جھوٹی ہوئی جل جائے گی. شاہ صاحب نے فرمایا پادری تیرا چیلنج منظور ہے، تھوڑی ترمیم کرتے ہیں. وہ یہ کہ نہ تنہا انجیل کو آگ میں پھینکتے ہیں، نہ تنہا قرآن کو آگ میں ڈالتے ہیں. ایسے کرتے ہیں تو انجیل کو اپنے سینے سے باندھ، میں قرآن کو اپنے سینے سے باندھتا ہوں، پھر آگ جلاتے ہیں. تو انجیل سمیت آگ میں چھلانگ لگا دے اور میں قرآن سمیت آگ میں چھلانگ لگا دیتا ہوں. دنیا دیکھے گی، جس کی کتاب سچی ہوئی کتاب سمیت بچ جائے گا، جس کی کتاب جھوٹی ہوئی کتاب سمیت جل جائے گا. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آگ جلائے گی. جب میں قرآن کو سینے کے ساتھ لگا کے آگ کے پاس گیا تو مجھ کو آگ میں سے جنت کی خوشبوئیں آئیں. جنت ہے نا صرف قرآن میں جنت کی خوشبو. میں کہا پادری آ ادھر، میں نبی کا غلام قرآن لے گیا کہ تو انجیل لے گیا، آگ میں چلائے، پتہ لگے کون جھوٹے کون سچا ہے.
وہ پادری کہا یہ ساری بہتر شاہ میں انجیل کو تو مسالہ لا کے لگایا تھا، جسم کو تو مسالہ لا کے نہیں لگایا میں۔ یہی قرآن کی سچائی تھی۔ قرآن آج بھی سچائی کی، قرآن کی آج بھی سچائی ہے، اسی طرح ہے، صداقتیں اعلان ہو رہا ہے قرآن کی صداقت کا آج بھی۔ پڑھنے والا ہم نے چھوڑ دیا قرآن کو، اس لیے اللہ پاک کی برکتیں رحمتیں اللہ فضل مدد وہ سب بند ہو گئی ہیں۔ آج ہم قرآن کے بن جائیں، بات کہتا ہے میدان حشر پیدا، میدان بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ ابھی میدان بدر بنانا جدی اللہ کے فرشتے کیسے آتے ہیں جب وہ ہم رہی نہیں ہے، مومنین نہیں ہے، قرآن ہی چھوڑ دیا آپ نے، کیا اللہ کی مدد ہے؟ وہی قرآن ہے آج بھی، وہی اس کی برکتیں ہیں، وہی رحمتیں ہیں، وہی تبدیلی چینج آ سکتی ہے ہم سے لوگ قرآن والے بن جائیں۔ فرمایا جب انذر بھی اور ڈرائیں ساتھ اس کے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں، یہ کہ جمع کیے جائیں گے طرف اپنے رب کی، یعنی اگر یہ کافر قبول نہیں کرتے میرے محبوب تو ان لوگوں کو ڈرائیں جو حشر سے ڈرتے ہیں کہ ان کو دن قیامت کے اپنے رب کے دربار میں جمع کیا جائے گا۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، دن قیامت کے ان کا اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی شفیع ہوگا لوگوں کا۔ دن قیامت کے سب لوگوں کا اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہوگا نہ حمیتی، نہ کوئی شفیع ہوگا۔ ہاں اگر اللہ کسی کا ولی کر دے شفیع پھر ولی بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ ہی نے کرنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کہ ولی صاحب کہے میں تمہارا ولی میں تمہارا شفیع، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہی کوئی ولی قائم کر دے، کسی کا کوئی شفیع قائم کر دے پھر ولی بھی ہو سکتا ہے، شفیع بھی ہو سکتا ہے۔ دن قیامت کی اللہ کے دن سے علماء شفاعت کریں گے، پہلے انبیاء شفاعت کریں گے، پھر علماء شفاعت کریں گے، پھر شہداء شفاعت کریں گے لوگوں کی۔ یہ اللہ کے دن سے کریں گے، اللہ کی مرضی سے کریں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی شفاعتیں فرمائیں گے، شفاعت کبریٰ بھی فرمائیں گے، شفاعت صغریٰ بھی فرمائیں گے۔ اللہ کے محبوب شفاعت کبریٰ فرمائیں گے تو اولاد آدم کا اولاد حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ شفاعت صغریٰ فرمائیں گے اللہ پاک اپنے محبوب کے لیے، اپنی امت کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمائیں گے کہ قیامت کے اللہ کے دربار میں اللہ پاک کی تعریف فرمائیں گے، روئیں گے، آنسو بہائیں گے، روئیں گے، آنسو بہائیں گے، اللہ کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ اللہ میری مت چھوڑو اس کو، کوئی طریق تب کی میرے یہاں چلتی ہے، شفاعت کاری جبری نہیں ہوگی، اللہ کی اذن سے شفاعت ہوگی۔ جس کو اللہ کہیں گے تو شفاعت کر، اس کے حق میں کر، اس کے حق میں شفاعت کی، اپنی مرضی سے کوئی لب کشائی نہیں کرے گا کس کے لیے نہ اپنے لیے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، اٹھاؤ سر اٹھاؤ۔ اللہ کے سر اٹھائیں گے تو میں اللہ پاک اشفا تو شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول ہوگی۔ سال توتا، سوال کرو، سوال مانگو، اللہ سال توتا سوال کرو۔ بابو مانگنا تیرا منصب ہے، تو مانگ، دینا میرا منصب ہے، میں دوں گا۔ مانگنا تیرا کام ہے، دینا میرا کام ہے۔ سوال یہ نہیں لبا فرمائیں کہ میرے مسئلے سر اٹھاؤ، لے جاؤ جس کو مرضی جنت میں لے جاؤ، جہنم میں لے جاؤ، جس کو مرضی چھوڑ دو۔ نہ سوال کر میرے بابو، مانگ تو سوال کر، مانگ تو سائل ہے، تو سوال کر، میں داتا ہوں، میں عطا کروں گا، میں دوں گا۔ تو بھائیو اللہ کے نبی شفاعت فرمائیں گے، لیکن اللہ پاک اس کو چھوڑیں گے جو اللہ کو چھوڑنا منظور ہوگا، جو اللہ کو چھوڑنا منظور نہیں ہوگا شفاعت سے بھی نہیں بخشا جائے گا۔ یاد رکھنا سب اختیار کس کے چلتے ہیں؟ دنیا میں بھی اللہ کے اختیار ہے، آخرت میں کس کے اختیار ہے؟ الامر یومئذ للہ، دن قیامت کے اللہ کا آرڈر چلے گا، اللہ کا حکم چلے گا، کسی نبی ولی حکم آرڈر نہیں چلے گا۔ یہ اللہ نبی اللہ کی شفاعتیں کریں گے، اللہ کی اذن سے، اللہ کی مرضی سے، آرڈر نہیں چلے گا۔ آرڈر کس کا چلے گا؟ ان الحکم الا للہ، ابھی حکم کس کا چلتا ہے؟ لا یشرک فی حکمہ، اللہ اپنے حکم کی کسی کو شریک نہیں کرتا، مشورہ لیتا، یاد نہیں لیتا۔ ہاں جی، یہاں بھی حکم کس کا چلتا ہے؟ والامر یومئذ، دن قیامت کے بھی حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ بچ جائیں گناہوں سے۔ جب گناہوں سے بچیں گے پھر اللہ کے عذاب سے بچیں گے۔ قل ارأیتم، محبوب ان سے کہہ دیں کہ بتلاؤ تم مجھ کو، ان اخذ اللہ، اگر لے لے اللہ تمہارے کانوں کو، ابصارکم، تمہاری آنکھوں کو، ختم علی قلوبکم، اور مہر لگائے تمہارے دلوں پہ، من الہ غیر اللہ یاتیکم، کون الہ اللہ کے علاوہ جو دے تم کو یہ چیزیں، انظر محبوب دے کیف نصرف الآیات لعلہم یتقون، کیسے ہم پھیر پھیر کے اپنی توحید کے
دلائل مختلف طریقوں سے ہم بیان کرتے ہیں. پھر بھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اعراض کر رہے ہیں اللہ کی توحید سے. قل ارائیتم، ابو ان سے پوچھو، بتلاؤ مجھ کو اگر آئے تمہارے پاس اللہ کے ساتھ بغتۃ اچانک اجارت نہیں سامنے سے، الیہلک الا القوم، نہیں ہلاک کیا جائے گا مگر ظالم قوم کو. وما نرسل المرسلین، اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو اور خوشخبری دینے والے بنا کے، منذرین، اور ڈرانے والے بنا کے. من آمن، پاچو ایمان لایا، وصل اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہیں وہ خوف نہ ہو غم کھائیں گے. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، یمسهم العذاب، پہنچے گا ان کو عذاب. بس وہ اس کانوں یفسقون تھے، وہ نافرمانی کرتے. قل لا اقول لکم، ابو کہہ دو کہ نہیں کہتا میں واسطے تمہارے، عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب، اور میں غیب بھی نہیں جانتا. ولا اقول لکم انی ملک، اور نہیں میں کہتا واسطے تمہارے انی ملک، میں فرشتہ ہوں. ان اتبع، نہیں اتباع کرتا میں الا ما یوحی، مگر وہ جو وحی کی جاتی ہے طرف میری. قل هل يستوي الاعمى والبصير، بابو فرما دو کیا برابر ہے اندر اور دیکھنے والا؟ یعنی جس طرح اندر دیکھنے والا برابر ہے، اسی طرح مومن اور کافر برابر نہیں ہے. مشرک اور موحد اس طرح اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے، فرق ہے. افلا تتفکر، کیا فکر نہیں کرتے؟ وانذر به الذین، اور ڈرائے آپ ساتھ اس قرآن کے لوگوں جو ڈرتے ہیں کہ جمع کیے جائیں گے اپنے رب کی. لیس لهم من دونه ولی ولا، نہیں ہوگا واسطے اس کے سوائے کوئی ولی اور نہ کوئی شفیع. لعلهم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں. اللہ جزا دے گا.